Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. خواتین و حضرات، جب میں چھوٹا تھا تو بڑوں نے بتایا پاکستان میں ایک علاقہ ہے جسے علاقہ غیر کہتے ہیں، جہاں پینٹ شرٹ پہن کر جاؤ گے تو گولی بھی مار دیں گے، جہاں بچے بچے کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہوتی ہے، جہاں منشیات سے لے کر ہر غیر قانونی کام کھلم کھلا کیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ علاقہ غیر فاٹا کو قبائلی علاقے کا نام دے دیا گیا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز۔ یہاں سیکیورٹی فورسز کئی سالوں پر محیط آپریشن کے باوجود دہشت گردی کا جن قابو نہ کر پائی۔ آج سے 6 سال قبل 24 مئی 2018 کو قبائلی اضلاع ضم کر کے پاکستان میں شامل کر لیے گئے۔ امید تو یہ تھی کہ تمام مسائل حل ہوں گے اور دہشت گردی کا اولین طور پر خاتمہ ہو جائے گا، مگر ایسا ہونا ہم نے نہیں دیکھا۔ سیڈلی یہ ریجن بہت زیادہ با اختیار اور یہاں کے قبائلی لوگ کلچرلی بہت رچ ہیں۔ آج وہاں کے ڈی سی کے پاس اختیارات تو ہیں لیکن وہ پاورفل نہیں ہیں جتنا پولیٹیکل ایجنٹ پہلے ہوا کرتا تھا جب پرانا قانون تھا FCR کا۔ زمینی تنازع پر شروع ہونے والا یہ کرم پارا چنار کا تنازع اتنی شدت اختیار کر گیا جو ملک و قوم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پچھلے چند ماہ میں سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کوئی 130 کا نمبر ہے۔ تقریباً 3 ماہ سے نظام زندگی مکمل طور پر یہاں مفلوج ہے۔ خوراک کی قلت سے کئی 100 بچے جہاں بک ہو گئے، کوئی کہہ رہے ہیں 100، کوئی 200، کوئی 300۔ تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر عرصہ دراز سے معطل ہیں۔ کرم کا ملک بھر سے زمینی اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہے۔ جرگہ کئی دنوں سے بیٹھک لگا رہا ہے مگر کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا، کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکے۔ کرم تنازع پر اب ملک بھر میں دھرنے دیے جا رہے ہیں جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی ٹو لاہور بات کریں افغان طالبان کی تو وہ بھی قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے میری نظر میں کنیکٹڈ ہیں دونوں ایشوز، بارڈر مینجمنٹ۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ادارے بارڈر کے اطراف میں سیکیورٹی مینج نہیں کر پا رہے۔ اٹس کوائٹ آبویس، اسمگلنگ کھلم کھلا ہو رہی ہے، دہشت گردی برقرار ہے۔ قبائلی علاقے اپنے آپ کو آدھا پاکستان اور آدھا افغانستان کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہ بھاری ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے نہ مورچے چھوڑنے کو تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی رٹ آج بھی قبائلی علاقوں کو علاقہ غیر بنائے ہوئے ہے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے ہتھیار نہیں ہیں، اس میں راکٹ لانچرز، میزائلز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز، نائٹ ویژنز، You can't even believe it۔ آج تفصیلاً اس ایشو کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مابین جاری مذاکرات تو ہو رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ پانی کا پیغام ہے کہ میں کسی کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ 26 نومبر کے متعدد کارکنان کی لاشیں لال مسجد آپریشن کی طرح دفنا دی گئی ہیں۔ ایک بار پھر جوڈیشل کمیشن بنانے کا انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور 2 جنوری سے شروع ہونے والا ہے، اور ایسے میں اڈیالہ جیل سے آنے والے پیغامات یقیناً بہت سارے اشارے دے رہے ہیں جن پہ آج ہم غور کریں گے۔ یہ بھی بات کریں گے آج ہم کے مدارس رجسٹریشن بل کی، جو آج ایک قانون بن چکا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دستخط کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، کیونکہ حکومت پریشان پہلے سے تھی PTI کے دھرنوں کی وجہ سے، اس سے کیسے نپٹا جائے۔ اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاج پہ اتر آئے اور اپنا دھرنا لے آئے تو مشکلات کا شکار ہوگی حکومت۔ اور یہ بات بھی ہے کہ مولانا اس بل کو منظور تو کروا لیا ہے، صدر نے دستخط بھی کر دیے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس سے کیا چیزیں بدلیں گی، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے تھے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، وہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اب یہ ان کی نئی رجسٹریشن ہوگی۔ یقیناً آج کا پروگرام بہت اہم ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں عمران مرتضیٰ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئی ایم گریٹفل فار یور ٹائم سینیٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ، میں بڑا شکر گزار ہوں شیلا صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ سینیٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو علاقہ غیر تھا، فاٹا بنا، قبائلی علاقہ بنا، آج ہم دیکھتے ہیں کرم کے حال کیا ہیں؟ 2 ماہ ہو گئے، حکومت اپنی رٹ قائم نہیں کر سکی، سڑکیں نہیں کھلوا سکی، وہاں کے لوگ ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے بنکرز مورچے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ہمارے ملک کے اگر فرقہ وارانہ فسادات کی تاریخ اٹھائی جائے سینیٹر صاحب تو 61، پھر 71، پھر 71، پھر 87، پھر 96، پھر 2007، 2008، 2010، 11، 2020، 2022، 2023 میں ہم نے دیکھا کس طرح 42 لوگوں پہ فائرنگ کر کے ان کی جان لے لی گئی۔ واٹ از دا روٹ کاز سینیٹر صاحب، آپ کی نظر میں اصل مسئلے کی وجہ کیا ہے، کیسے ہم اس کو جڑ سے ختم کریں؟ کامران مرزا صاحب۔
اس وقت تو آپ کو وہ علاقہ غیر نظر آتا ہے یا علاقہ غیر میں جو ہے ڈسٹربنس نظر آتی ہے. کبھی یہ سوچیے جو سیٹلڈ ایریا ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے بھی, صوبہ بلوچستان کے بھی, ایون سندھ کے انٹیریئر میں بھی, تو کیا وہاں پہ گورنمنٹل رٹ ہے؟ اگر وہاں پہ کوئی گورنمنٹل رٹ ہے اور قابل اطمینان ہے تو پھر تو اس کو ہم ایکیوز کر سکتے ہیں کسی قرم ایجنسی میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جس کو فرقہ وارانہ ہم کہہ سکتے ہیں. مگر باقی جہاں پہ فرقہ وارانہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی نام پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو یہ حکومت کی جو رٹس کا قائم نہ ہونا ہے, یہ اس کا ہمارے سیاسی نظام کے فیلئر کی طرف لے جائیے. ہمارے الیکشن کے نتائج جس طرح سے مرتب ہوتے ہیں بنتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کریے. یعنی ہم افیکٹو نہیں ہیں. وہ ہم اپنے علاقوں میں جہاں سے ہم الیکٹ ہو کے سو کالڈ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہاں پہ ہم جو ہے نا وہ افیکٹولی جو ہے کام نہیں کر پاتے, یا لوگ ہماری باتوں کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, یا ہمارا اس طرح سے احترام نہیں ہوتا. اب قرم ایجنسی میں بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پہلے تو جرگہ بنا لیا اور اس کے بعد جرگے کے کچھ فیصلے بھی لے لیے جس میں وہاں کے لوگ شامل نہیں تھے. اب جب لوگ وہاں شامل نہیں تھے اور آپ نے فیصلے کر لیے اور جب امپلیمنٹیشن کے لیے آئے ہیں تو ایک فریق جو ہے وہ ٹائم مانگ رہا ہے, ایک فریق جو ہے وہ ٹائم نہیں مانگ رہا. کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. مگر یہاں پہ بھی فرقہ وارانہ سے زیادہ معاملات معیشت سے ریلیٹڈ ہے, اور معیشت سے جب آپ معاملات کو ریلیٹ کریں گے تو اس کی ایک روٹ کاز جو ہے وہ آپ کو کرپشن نظر آئے گی. آپ جو لوگ بارڈر پہ موجود ہیں, جو لوگ بارڈر سے متعلق ہیں اس انتظام سے, وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ معاملات کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں. وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ معاشی معاملات میں انوالو ہے. یا تو معاملات پوری ایمانداری سے چلتے یا پھر ایمانداری سے نہیں چلتے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو جہاں پہ جس کا کام جو ہے ایمانداری سے چلنا ہوتا ہے وہاں ایمانداری کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا, اور الٹیمیٹلی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بے ایمانی کا جو درخت ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ جو ہے عوام کی اموات کی شکل میں بھی نکلتا ہے, ان کی ڈسٹربنس کی شکل میں بھی نکلتا ہے. وہاں پہ لوگ ہماری بات بھی نہیں مانتے. یہ سارا کچھ جو ہے نا اس نظام کو صحیح کرنا جو ہے مقصود ہوگا. بالکل ٹھیک سر. شیلا رضا صاحبہ, 6 برس ہو گئے, 6 سال ہو گئے, وہاں پہ ہم نے ایف سی آر کا قانون جو تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن اس کو ختم کر کے جو پاکستان کا قانون وہاں پہ لے آئے ہم دوسرا, جس کے بعد وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹس کو ڈیپٹی کمشنرز نے ریپلیس کر دیا. اس ڈیپٹی کمشنر کے پاس اس پولیٹیکل ایجنٹ کی بتایا جا رہا ہے 10% پاور بھی نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی. ایک روب ہوتا تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا, ڈی سی کا کوئی روب ہی نہیں ہے اس علاقے میں. 6 برس سے جو عدالتیں وہاں شیلا صاحبہ قائم کی گئی ہیں, بتایا جا رہا ہے رپورٹس کے مطابق 6 سال میں مشکل سے 10 فیصلے آئے ہوں گے, مشکل سے, اور مقدمات کی وہاں پر بھی بھرمار ہے جسٹ لائک پاکستان. یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا اس ایریا سے کہ آپ کے لیے ہم ڈیویزیبل پول سے زیادہ ڈیولپمنٹ فنڈز لے کر آئیں گے. نہیں دیے گئے وہ ڈیولپمنٹ فنڈز, جبکہ ہم نے اس دوران بڑی ویڈیوز دیکھی کہ وہاں پر مائننگ ہو رہی ہے, وہاں کی زمینوں سے کیا کیا نکالا جا رہا ہے, ماربل, کرومائٹ, واٹ ناٹ. شیلا صاحبہ, آپ کی نظر میں روٹ کاز کیا ہے, فرقہ واریت یا پھر جس طرح ابھی مرزا صاحب نے کہا کرپشن, چوری, بارڈر مینجمنٹ؟ میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے بہت ساری جگہ بہت سارے صوبوں میں رٹ چیلنج ہو جاتی ہے, لیکن پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہ رٹ چیلنج کرنے والے ڈاکو جو اپنی ویلاگ تک بنانے لگے تھے ان کو مرتے بھی دیکھتے ہیں اور حکومت کا رٹ کو قائم ہوتے بھی دیکھتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جو کافی عرصے سے ہے, لیکن کسی بھی پارٹی کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ دوبارہ حکومت کرتی. یہاں پہ 11 سال ہو گئے ہیں, اور 11 سال میں یہ جو پارا چنار کے اوپر جو ایریا ہے اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ باقاعدہ سبمٹ کر دی گئی ہے زمین کے جھگڑے کی. ہم جو ہے نا جب ہم پہ کوئی چیز پڑتی ہے تو ہم اس کو انڈر دا کارپٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ افغانستان میں جا کے کارروائی کرنی پڑی خوارج کے خلاف, اور وہاں کا جو حملہ ہوا اس کو بھی نمٹانا پڑا. اس کے علاوہ ہمارے روز خوارج جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان خوارج کے ہاتھوں نشانہ بن رہے ہیں. اور میڈم یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جہاں ہم نے کارروائی کی پکتیا کے صوبے میں وہ بھی پارا چنار سے بہت قریب ہے.
جی، اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہاں کے لیے فوراً آوازیں آ گئیں کہ وہاں عورتیں اور بچے مر رہے ہیں، لیکن نہ تو پارا چنار کے لیے آواز آئی اور غزہ اور کشمیر کے لیے تو آواز اٹھتی ہی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی رٹ کے لیے، اگر نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان پاس ہو چکا ہے، فیڈرل سے مدد مانگے. بہت برے حالات تھے کراچی کے، اور قائم علی شاہ صاحب کو کپتان کہا گیا، اور چیف آف اور وہ جو رینجرز کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ میری بڑی مدد کی گئی. اس کے باوجود کہ فیڈرل سے نواز شریف آئے، لیکن نہ انہوں نے لاجسٹک اور نہ فائنینشل کوئی سپورٹ نہیں کی، صرف نشستن گفتن برخاستن ہوا. لیکن ہم نے اپنی ول دکھائی، اور الحمدللہ آج سندھ میں بہت امن ہے، کراچی میں بہت اور امن جو ہے. بات کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بارڈر کے اوپر کرپشن ہے، اس کو آپ کتنا قصوروار ٹھہرائیں گی؟ تھوڑا سا، کیونکہ آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی، میں اس پہ جانا چاہتی ہوں. جی جی. دیکھیے 20 یا 21 تاریخ کو، اس سے پہلے 2 مہینے پہلے بھی مسئلہ ہو رہا تھا. اس وقت کہا گیا کہ 2 گروہ میں لڑائی ہو رہی ہے زمین کے اوپر، پھر وہ غلط کہا جا رہا تھا. اس وقت بھی فرقہ واریت میں تبدیل ہو چکی تھی. پھر ان مسافروں کو، ان لوگوں کو پارا چنار کے 2 تاریخیں دی گئی، اس پہ قافلے نہیں نکلے. 3 تاریخ دی گئی، اس پہ نکلے، اور ایک بھی محافظ نے گولی نہیں چلائی، ایک بھی محافظ زخمی نہیں ہوا. سارے مسافر جو ہے وہ زخمی ہوئے اور شہید ہوئے. اور پھر ہم نے سنا اور دیکھا کہ کس طرح ان کی لاشوں کے ساتھ ہوا. آج بھی وہاں پہ لوگ یرغمال ہیں. صوبائی حکومت 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، مدد مانگتی فیڈرل گورنمنٹ سے، کیسے نہ ملتی. اس کے بجائے انہوں نے ان لاشوں کو چھوڑا اور اسلام آباد کا رخ کیا، اور اسلام آباد میں لاشیں تلاش کرتے رہے، اور اسلام آباد پہ حملہ آور رہے، وہاں پہ نہیں گئے. 1 کروڑ روپے دینے بھی گئی تو کسی اور جگہ گئی، وہاں نہیں گئی خاتون. تو آج جو دھرنے ہو رہے ہیں، تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں دھرنے کی کال دینے والوں سے کہ آپ سینیٹر ہیں ان کے، آپ ان کے ایم پی ہیں، آپ ان کے ایم این اے، آپ نے کیوں نہیں ان سے بات کی کہ آپ اسلام آباد آنے کے بجائے وہاں کی لاشیں اٹھائیں؟ فرقہ واریت نہیں ہے، جو فرقہ واریت کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس کے خلاف بات کریں. آج بھی وہاں پہ عدالت، اگر گورنر نے اے پی سی بلائی تو آپ نے جانا گوارا نہیں کیا. آپ کی تو ریٹ ہے ہی نہیں، واقعی ریٹ نہیں ہے. وہاں پہ نوٹیبل جو ہے ان کو بٹھایا، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پہ کہ جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ ایک آپریشن، صرف آپریشن کا نام ہوا ہے، یہ بات نہیں ہوئی کہ نیا آپریشن، اس آپریشن میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کا سسٹم بنایا جائے، تو چیخیں لگ گئی. ارے بھائی، ہمارے کمرے اگر پاکستان میں ہیں تو افغانستان میں صحن ہے، اور بیویاں افغان کی ہیں، کیسے ہوگا؟ اور آج بھی کہنے کہ ان سے ڈائیلاگ کریں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر قسم کے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت مثال نہیں دی جا سکتی ہے، نہ اہلی ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کی. صرف پروونشل گورنمنٹ آپ سمجھتی ہیں کہ جو 61 سے فرقہ واریت ہوتی آئی ہے، یہ سب پی ٹی آئی کا قصور ہے میڈم؟ جی، جب بھی فرقہ واریت ہوئی ہے اس کی بیخ کنی کی گئی ہے، اس پہ پردہ نہیں ڈالا گیا کہ 2 گروہ لڑ رہے ہیں، زمین پہ لڑ رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی لاشیں چھوڑ کے دوسرے فیڈرل پہ اٹیک نہیں کیا پروونشل گورنمنٹ نے. بالکل ٹھیک، جب بھی آپ ہوا کا نظریہ کنڈیم کیا گیا ہے. ٹھیک میڈم. چاہے وہ کھیڑی کا واقعہ ہو، چاہے Let's کوئی see ہو. what Azhar Siddiq has to say about it. Azhar صاحب thank you for your time sir. جزاک اللہ. آپ کی نظر میں میں تو بڑا پریشان ہوں سر، کیونکہ میرے دل کا حصہ ہے ہمارا پاکستان کا ہر کونا، اور وہاں کے حالات دیکھ کے سر کئی 100 بچے میل نیوٹریشن سے، ادویات نہ ملنے سے مر گئے، کئی 100 لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے، نہ وہ ہتھیار ڈالنے کو تیار، مورچے ختم کرنے کو نہیں تیار. کیا حکومت، جس طرح شیلا صاحبہ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، کیا حکومت فیل ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کامران صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ نہیں ہے، سیکیورٹی ادارے فیل ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا اس پہ نیریٹو ہے سر؟ دیکھیں، جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا کے حالات کو بہت آسن سمجھتے ہیں. اب ہمارے پیپلز پارٹی کا تو شاید اندازہ نہیں ہے، میرا جانا بھی نہیں ہوا شاید ان ایریاز میں، تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اصل حالات کے ہیں. اصل حالات جو کامران مرزا نے سیکیورٹی مینجمنٹ فیلیور جو ہے نا، وہ دیٹ از دا ریالٹی. یعنی آپ کو اب ذرا، ہم تو ہر جگہ سیاست ڈھونڈتے ہیں نا، ہم نہیں چاہتے اس ملک کو آگے لے کے جانا یا ڈھونڈنا. ہمیں یہی لگ گیا کہ 26 آج غالباً 30 دسمبر ہو گئی نا، ابھی تک ہم 26 نومبر کے شہر سے نکل نہیں سکے. وہ 26 نومبر والے دن ہم وہاں گئے ہیں، وہی ان کے گلے پڑا ہوا ہے. خدا رہا اس کے بعد کتنے دن گزر گئے ہیں، سارا یہیں پر ہیں، سیاستدان یہیں پر ہیں. یعنی یہ، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، صبح اپنا سندھ کے اندر دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں کچرے کے ڈاکو ختم ہو گئے بالکل ہی وہاں پر.
وہاں پر اب جو روزانہ کے قتل و غارت ہو رہی ہے وہ سارا ابھی ایڈیشنل آئی جی بتا رہا تھا، ساری کہانی بتا رہا تھا، وہ اپنا جو فورنرز ہیں ان سے موبائل فون نہیں چھینے گئے. یعنی خدا رہا یہ مذاق، آپ مذاق سمجھ رہے ہیں سارے معاملے کو. یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ آپ بلوچستان میں جو ہو رہا تھا شیعہ سنی فسادہ ہزارہ کے حوالے سے واقعہ ہوا تھا، وہ ہم لوگوں نے روٹ کاز آپ کی نظر میں کیا ہے؟ Who is the main culprit, sir? سر وہ یہ جو 85 کے پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات کو. یعنی اس سارے معاملے کے اوپر بجائے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرنے کے علاوہ بیٹھے. کیا پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا؟ اس پہ باتیں ہو رہی ہیں صوبوں کے حوالے سے. صوبہ فیلئر ہے. کیا صوبہ فیلئر ہے؟ صوبہ وہاں قتل و غارت کروائے وہاں پر بیٹھ کر. وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے کوشش کر رہے ہیں کہ امن بحال ہو، اور وہاں اور الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ جناب طالبان سے ہم نے مذاکرات کیے ہیں. وہ ساری کہانی ساری سامنے آ گئی. ہمیں نے بتا بھی دیا کہ اپریل میں جب گورنمنٹ ہماری چلی گئی تھی، اس کے بعد مئی جون میں جا کر یہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات یہ بیٹھے کر رہے تھے. تو یہ جو باتیں جو ہے نا، یہ خدارہ لپ سنگنگ سے نکلے آگے. آپ ریالٹیز کی طرف آئیں. آپ چاہتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا تو پاکستان کو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی طرح لے کر چلیں. آپ یہ جو سوچی بیٹھے ہیں نا کہ جناب صوبے کا ناکام ہو گیا، صوبہ کیسے ناکام ہو گیا؟ وہ اس وقت تمام چاروں صوبوں میں بہترین گورننس. ایک جملے میں بتائیں مین کلپریٹ کون؟ مین کلپریٹ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو بھائی یاد رکھیے گا نا، یاد رکھیے گا مین کلپریٹ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو 85 کے پروجیکٹ سے آج تک جواب آ گیا. شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ رائٹ حضرت صاحب، 85 کا پروجیکٹ ہے جو مین کلپریٹ ہے، جس کے بعد آپ کی نظر میں سارے الیکشنز منوور کر گئے. شیلا صاحبہ پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے تو پھر میں بریک پہ جاؤں. میں بس ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں، جب اتنی لاشیں گر چکی تھیں یہ اسلام آباد کیوں آئے؟ وہاں کیوں نہیں گئے ان کے وزیر اعلیٰ؟ انہوں نے کینسل کیوں نہیں کیا سب کچھ؟ اگر ہمارے وزیر اعلیٰ کے جانے سے کیا دودھ کی نہریں بہ جانی تھی؟ یعنی کمال ہو گیا. یعنی وزیر اعلیٰ جا کے روک رہا تھا. خدا رہا کو سیریس بات کریں آپ. یعنی وزیر اعلیٰ کا کہاں جاتا ہوا؟ کیوں بات کرنے والی ہے انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ دیکھ نہیں کرے گا. وزیر اعلیٰ جا کے روک رہا ہوتا ہے. دوسری جگہ جائیں گے حملہ کرنے. مجھے کمال ہو گیا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں ایف سی کے پاس تھی ساری سیکیورٹی، ہمارے دور حکومت تھا، لیکن جب وہاں پہ بلاسٹ ہوئے تو یہی ایم ڈبلیو ایم نے ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. میڈم میں یہ ڈسکشن کنٹینیو کروں گا، آپ ہی سے آؤں گا، دہشت گردی کا بھی سوال اٹھاؤں گا. ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آئی اپولوجائز فار انٹرپٹنگ میڈم. وی ول بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو 365 ڈگریز. پروگرام کے پہلے حصے میں نے ذکر کیا کرم کا، قبائلی علاقوں کا، ان کی تاریخ کا، وہاں کے موجودہ حالات کا. اب میں تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں جانتا ہوں کہ کراچی کے بہت سارے علاقے ٹریفک جیم کا شکار ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد از جلد کرم کی بھی جو سڑک ہے 70-80 کلومیٹر کی، اس کو کھلوایا جائے پارا چنار کو جانے والی، کیونکہ وہاں کے لوگ وہاں پر محصور ہیں. وہاں پہ قلت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی، ادویات کی، اور بہت بری حالات ہیں. بٹ سیڈلی ہماری حکومت اپنی ریٹ وہاں قائم نہیں کر سکی ہے. سوال میں پہلے رکھنا چاہوں گا کامران مرزا صاحب کے سامنے. کامران صاحب، نہ کچے کے ڈاکو ختم ہوتے ہیں، نہ بلوچستان سے بھارتی دہشت گرد ختم ہو رہے ہیں، نہ ٹی ٹی پی KPK اور قبائلی علاقوں سے ختم ہو رہی ہے. آپریشن ہم نے لاتعداد دیکھ لیے ہیں، اربوں کھربوں روپے لگا دیے، 70-80 ہزار جانیں قربان کر دیں، 100 ارب ڈالر کا نقصان اٹھا لیا. کامران مرزا صاحب، کیوں ہم امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں مکمل طور پہ ناکام ہیں 76 سالوں میں آپ کی نظر میں؟ دستور پہ عمل نہ کرنا اس کی مین وجہ ہے. اور جب ہم دستور پہ عمل نہیں کرتے تو وہ طاقتیں ہمیشہ طاقت میں رہنا چاہتی ہیں جو جن کا حق جو ہے اس طاقت میں رہنا نہیں ہوتا. یعنی جن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے وہ سیاست کرتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھالتے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو ان کا کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے، اور جو نہ کرنے کا کام ہے وہ کرتے ہیں. تو نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو آپ کہیں کہ جی آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ ایک پل بنا دیجئے یا ایک سڑک بنا دیجئے، تو وہ نہیں بنا پائے گا. اس ملک کا جو ہے علاج، جو اس ملک میں جن بیماریوں کا علاج ہم کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ irrelevant لوگ کر رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. اور چونکہ وہ طاقت کے زور پہ وہ علاج ہوتا ہے اور ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ نتائج اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اور دوسرے نہیں نکال پائیں گے. جو ادارہ سر وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے، آپ کی نظر میں وزیر اعظم اس کے ماتحت ہو گیا، ایسا ہی ہے سر؟ وزیر اعظم پورا جو جتنا سسٹم ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے، اور اس کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس ادارے کی طرف جو ہے نا اس کی کسی بات کو رد کر سکے. اور
جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر ملک میں یقیناً یہی حالات چلیں گے. آپ اس کو 100 دفعہ کریے, اس کے اوپر دعائیں منگوائیے, اس کے اوپر جو ہے نا جتنے مرضی جو ہے نا وہ اچھے کام کریے, جو کرنے کے قرآن شریف ختم کروائیے, اس کے اوپر دعائیں کروائیے. اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ معاملے کو سیدھا نہیں کریں گے دستور کے مطابق. اس کے بعد آپ کی جو ہے نا دعا کریے, پھر دعا جو ہے. کامران صاحب اب جو باتیں ہو رہی ہیں, اس طرح پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے کہ جنرل فیض گئے تھے افغانستان طالبان سے مذاکرات کرنے, ان کی حکومت کے جانے کے بعد بھی پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی اور ٹی ٹی پی کے پھیلاؤ میں جنرل فیض کا بڑا ہاتھ ہے. ٹی ٹی پی کا حل کیا ہے؟ ہم دہشت گردی سے کیسے نپٹیں گے؟ آپ کی نظر میں کوئی امید ہے اگلے سال میں کامران صاحب؟ اس میں پھر دیکھیے, یہ جو آپ نے مجاہدین پیدا کیے تھے, اس کو جو بھی نام دے دیے آج, وہ کس نے بنائے تھے اور کیوں بنائے تھے؟ ان کا کیا یہ حق تھا یہ مجاہدین بنانے کا؟ اور پھر ان کو جو ہے نا کسی اور کے ساتھ لڑانے کا اور اس پاکستانی خطے کو اور افغان خطے کو جو ہے نا میدان جنگ بنانے کا کسی کا یہ حق تھا؟ مذہب کا نام استعمال کرنے کا کسی کا حق تھا؟ آپ نے نہیں کیا. آپ نے جو کچھ بویا ہوا ہے وہ آپ اس کی فصل, اور دن بدن افغانستان سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے تعلقات. سر آپ نے اس کو 5واں صوبہ ڈکلیئر کر دیا تھا. بنائیے نا, آپ تو اپنے صوبے نہیں سنبھال سکتے, اس کو 5واں صوبہ کہاں سے آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا؟ تو جو آپ کی حرکتیں ہیں, جو لوگوں کو خواب دکھا رہے تھے, جو آپ جو ہے نا دہلی کے لال قلعے پہ جو ہے نا جھنڈا لہرا رہے تھے, آپ تو اپنے علاقے نہیں سنبھال سکتے جو اللہ نے آپ کو مفت میں دے دیے تھے بغیر کسی جد و جہد کے. بالکل ٹھیک سر. شیلا صاحبہ, آپ کی نظر کیا آپ اگری کریں گی کامران مرتضیٰ صاحب سے کہ جس کا کام تھا سرحدوں پہ دفاع کرنا وہ سیاست میں آ گئے, جس کی وجہ سے دستور پہ عمل نہ ہوا, وزیر اعظم کے ماتحت جس کو ہونا تھا وزیر اعظم اس کے ماتحت ہو گئے, اور ملک کا نظام خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر تباہ و برباد ہو گیا. یور ویوز آن اٹ میڈم؟ آپ حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے. یہ تاریخ ہے آپ کی کہ اس ملک میں منتخب وزیر اعظم ہٹا کر جو ماشاء اللہ لگایا گیا, تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے بعد ملک میں ہاریزنٹل اور ورٹیکل مسائل ہوں گے. اور ہاریزنٹل یہی تھے کہ اپنے عوام کو جو ہے آپ زبان کی بنیاد پہ, صوبے کی بنیاد پہ, برادری کی بنیاد پہ تقسیم کر دیں. ورٹیکل یہی تھا کہ ان میں آپ سیکٹیرین میٹرز ڈال دیں, آپ فقہ نفاذ فقہ فلانا فلانا بنا دیں, اس کے جواب میں پھر دوسرے بھی بنائے. تو یہ سارے سسٹم میں دیکھیں ہمارے ملک کا جو ٹیررزم ہے اس میں مذہب آ گیا ہے, اور مذہب جب آیا ہے تو لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. یہ جو ٹیررزم ہوتا ہے بغیر فیسیلیٹیشن کے نہیں ہوتا, اور جب فیسیلیٹیٹرز کے لیے کارروائی کی جاتی ہے تو پھر ہماری فوج کے خلاف نعرے لگتے ہیں. جنگوں میں ہمارے اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس میں ہمارے سپاہی اور ہمارے شہری شہید ہوئے. تو میرا جو بار بار کہنے کا مطلب ہے کہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے جان و مال کی حفاظت کرنا. اگر کچے کے ڈاکو ہیں تو کچے کے ڈاکوؤں کی بے کنی ہوتی رہتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچے کے ڈاکو ہیں. اور جب حکومت جا رہی تھی ابھی تو اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پنجاب اور سندھ کے گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ مل کے یہ کرے گی, لیکن بدقسمتی سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ رہا وہ نہیں سنبھال سکا. لیکن ابھی الحمدللہ سندھ میں بہت بہتر صورتحال ہے. یہ ہر طرح کے لا اینڈ آرڈر کا ڈسٹرب ہونا اور ٹیررزم ہونے میں فرق ہے. ہمیں دونوں کو ہم مکس نہیں کر سکتے, اور جب کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو پہلے اپنے صوبے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے, آپ نے وہاں جا کے ذمہ داری لینی ہوتی ہے. میڈم اس وقت کراچی کی بہت ساری شاہراہیں ٹریفک جیم ہے. کراچی میں کئی مقامات پر مجلس وحدت المسلمین کا احتجاج دھرنا جاری ہے, لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پولیس چیف نے بولا اوڈھو صاحب نے کہ ہم یہ رات تک صحیح ہو جائے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر کراچی 5 روز سے اس طرح بند ہوگا, لوگوں کے لیے پرابلمز ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سسٹم چلتا رہے گا؟ مجھے ذرا سا ٹائم دیجیے گا. دیکھیے وزیر اعلیٰ کی بات کو بہت توڑ کے پیش کیا گیا. ہم احتجاج کے خلاف نہیں ہیں, زندہ قومیں احتجاج کرتی ہیں, بالکل کرنا چاہیے. بڑا ظلم ہوا ہے, بڑی بے حسی دکھائی گئی ہے کہ وہاں پہ صوبے میں لوگ کٹتے رہے اور حکومت حملہ آور ہوتی رہی فیڈرل پہ. دیکھیں میں جو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل احتجاج ہونا چاہیے,
لیکن ایک احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے. دوبارہ وہی بات ہوئی, ایک سڑک پہ آپ لے لیجئے, ایک جگہ لے لیجئے, 18 مقامات, 20 مقامات, ہم یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے کوئی قصور نہیں ہے. فیڈرل نے اپنے نمائندے سے گورنر کے ذریعے وہ اے پی سی بلوائی تھی, جس کا صوبائی حکومت نے بائیکاٹ کروایا. اب وہاں پہ جو ہے وہ جب تک وہاں کے نوٹیبل ہے, جنہیں آپ مشران کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, وہ حل نکالیں گے. لیکن جو ظلم ہوا ہے اس میں احتجاج میں کرنے کا رائٹ رکھتی ہوں, لیکن اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا. اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی جماعت ہو کے کسی بڑی جماعت کے پارٹ ہیں, تو آپ اس جماعت کی غلطی پہ مٹی اس طرح نہیں ڈال سکتے کہ آپ اس کی دھول کسی اور جانب اچھالیں. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, لیکن کیونکہ معاملہ بہت ہی ایموشنل ہے, اور کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تمام صوبوں کے لوگ, کیونکہ یہاں پہ انسان. بالکل ٹھیک. آپ کی کچھ آواز چلی گئی. اظہر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سیڈلی ہم ملک میں 76 سالوں کے بعد امن و امان قائم نہیں کر سکے ہیں, سیکیورٹی کے ادارے مکمل ناکام ہیں, ہم سوشل ڈکے کا شکار ہیں سر, ہزاروں لاکھوں بچے زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں سال میں. ہمارے ہاں سر جو حالات ہیں, شیعہ سنی فسادات ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, فرقہ واریت کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اظہر صدیق صاحب؟ اچھا دیکھیں, میں آج کامران مرزا صاحب کی باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بڑا واضح سوال کیا ان سے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت لیفٹ کی جماعت رہ نہیں گئی ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ اس وقت شاید اسٹیبلشمنٹ کی اسپوکس مین بن چکی ہے. بڑا واضح, اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا نا, چونکہ وہ ایریاز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور جو اصل بات ہے جمعیت علماء اسلام کو, یہ دیکھیں کریڈٹ تو جاتا ہے نا کہ وہ نبض پہ جانتے ہیں. ہم مذہبی جماعتوں کو معروض الزام ٹھہرا رہے ہیں, کس بنیاد پہ ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں, اپنے پرابلمز ہیں, لیکن ہم یہ مذہبی جماعتوں میں سارا ڈال دیں, یہ تو بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ جس کا کام اس کو ساجے. یعنی آپ فیلئر ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر سے جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ناکامی ہے, اور بڑی بری ناکامی ہے. اور اس کے تجربے جتنے بھی ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے ہیں, وہ طالبان کس نے پیدا کیے, کس طرح یہ سارا کچھ ہوا, کس جگہ مجاہدین آئے, یہ سارا کچھ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. کراچی میں جب حالات خراب ہوئے, آج تو میں حیران ہوں کہ چلے فرد اللہ وہ یاد آ گیا اپنے نا بابر صاحب کے حوالے سے, کہ جو انہوں نے جو وزیر داخلہ تھے, انہوں نے جب ایم کیو ایم کے اندر سے وہ سارا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم کیے. کیا اس وقت بھی یہ سارا کچھ ہو گیا تھا؟ کون لے کے آیا تھا وہاں پر؟ کس نے حالات بنائے تھے؟ ایم کیو ایم یہاں تک اظہر صاحب میں آپ کی بات سے کنٹینیو کروں گا, بالکل بریک سے واپس آ کے فوراً سے, بس چھوٹی سی بریک ہے. ویوز آپ بھی کہیں میں وداس. اظہر صدیق صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہ گیدڑ سنگھی مانگ لیں, کیونکہ ان کے مطالبات تو سارے مان لیے جاتے ہیں, آپ کے مطالبات مشکل لگ رہا ہے کہ مانے جائیں گے, اور مذاکرات ناکام ہو جائیں گے. لے لیجئے اظہر صاحب پلیز. اچھا دیکھیں, آپ یہاں ایک اصولی بات ہے. مولانا فضل الرحمان ایک طرح سے جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ چلے آ رہے تھے, پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر تھے, اور دیکھا جائے انہوں نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, یعنی 26ویں آئینی ترمیم, بڑی آئینی ترمیم جس نے تباہی اور بربادی کر دی, یہ وقت بتائے گا کہ جہاں انتظامیہ چھا گئی ہے اور ہم وکلا مانتے نہیں ہیں اس بات کو. تو اب یہاں اس میں کوئی شک نہیں, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ان کا نقطہ نظر وہ میں اس میں نہیں آنا چاہتا کہ کمپرومائزنگ ہے یا ایسی باتوں کی طرف ہے. انہوں نے اپنے طریقے سے سیاست کو لے کر چلنا ہے, اور اچھی سیاست کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو کہ پہلے دن سے جو سٹینڈ ہے, یعنی فارم 45-47 پہ مولانا صاحب بات کرتے ہیں, یہ سارا گورنمنٹ یہ والی ہے, لیکن اس میں آگے آتے نہیں, نہ پارلیمان میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, نہ اس کو ہمارے اسٹینڈ کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. پھر جو زیادتی ہوئی ہیں, 144 کا نفاذ, نظر بندیاں, خندقیں کھود دینا, احتجاج نہ کرنے دینا, ان پہ بھی ان کو کھل کے آنا چاہیے. تو ہم تو یہ جو کہ کھل کے بات کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو یہ باتیں آج ہو رہی ہیں, اگر یہی باتیں ساتھ ہوں, کھل کے بات ہو, تو پھر تو ہمارے اور بیانیے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ میں بات اب وہ بتانے لگا ہوں, جو نون لیگ کے اندر کے لوگ ہیں وہ تو بڑا وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ہاتھ میں ہیں, اور ہم جو چاہتے ہیں اس طرح ہو رہا ہے. یعنی ہمارے لیے بھاگے ہوئے نہیں ہیں,
یہ آپ کے اور یہ جو کچھ ڈیمانڈیں کرتے ہیں، جس طرح کا طے شدہ ہوتا ہے باتیں، وہ کہتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے، میں شاید اس سے اتفاق نہ کروں، لیکن یہ باتیں بڑی واضح ہیں کہ اس ملک کو، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی سیاسی ملوکت جو مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل کی طرف آئیں اور وہ بھی یہاں اکٹھے اور نئے الیکشن کی طرف لے کے جائیں ملک کو، کہ نیا الیکشن کرائیں، نیا مینڈیٹ ہو، جو میرٹ پہ جس کا ووٹ جو بنتا ہے، جو ووٹ ڈالا جائے وہی نکلے، تو یہ ملک دیکھے پھر آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا۔ آمین آمین آمین۔ کامران صاحب پلیز آپ وہ کوئی میجک، وہ کوئی سیکرٹ ریسیپی ہے دے دیں پی ٹی آئی کو تاکہ ان کے مذاکرات بھی کامیاب ہوں، ان کے مطالبات بھی مانے جائیں، ہے کوئی مشورہ سر دینے کو؟ مشورہ یہ ہے، دیکھیے کہ پاکستان بھر میں دھاندلی ہوئی نا الیکشن میں، جی صوبہ خیبر پختونخوا بھی آتا تھا، وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی، اور ہم نے ان کو جب بالکل شروع کے دن تھے ہم نے ان کو کہا تھا کہ وہاں پہ بھی آپ آگے بڑھیں اور آپ فرانسک کے لیے لکھیں، آپ کا سی ایم لکھے، اپنے پشاور ہائی کورٹ کو فرانسک کے لیے لکھے، اور یہ سارے پورے پاکستان میں جو ہے یہ ایک مثال بن جائے گی، اور پھر باقیوں کو روکا نہیں جا سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو میٹھا میٹھا ہے وہ تو ہم نے کھانا ہے، اور جو کڑوا ہے وہ اس کو پھینک دینا ہے۔ یہ 26 امینڈمنٹ میں ساری اس میں پورے میں انوالو رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں ایک ایک بات میں ہم نے پی ٹی آئی کو شریک کیا، اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آپ نے اس کے کلپس بھی دیکھے ہوں گے آخری دن تک بھی، جی سر، جس میں ان کے جو چیئرمین ہیں وہ موجود تھے اور باقی سارے، اور ایون جس وقت طارر صاحب آن لیگس تھے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس وقت وہ اس ترمیم کو 26 امینڈمنٹ کو پیش کر رہے تھے سینٹ میں، اس وقت تک میں ان کے ساتھ، ان کے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ان کے اپوزیشن چیمبر میں آ رہا تھا اور جا رہا تھا، اور جو ان کی فرمائش تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس میں کچھ فرمائشیں پوری بھی ہوئیں گی۔ اب پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 26 امینڈمنٹ تو بری ہے، مگر اس کا مال غنیمت جو ہے وہ اچھا ہے، وہ جو فائدے ہیں وہ سارے وہ ہمارے ہیں، اور جو نقصان ہے وہ جو ہے نا وہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بیچ میں ووٹ دے دیا اس کو، مولانا فضل نے یقیناً ووٹ دیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے 5 ہفتے تک اس میں انگیج رکھا ہے آپ کو، پورے 5 ہفتے جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ آپ کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اور ہر بات پہ جو ہے نا وہ آپ سے پوچھتے رہے ہیں، اور ایون جو ہے نا میں اس بات کا بھی وٹنس ہوں کہ پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اور باقی جو ہے نا وہ کئی دفعہ یہاں سے ناراض ہو کے گئے ہیں۔ ٹھیک سر، ویسے کامران صاحب اس مدرسہ رجسٹریشن بل میں جو علماء حضرات کا کردار، جس طرح حکومت نے طاہر اشرفی صاحب کے ذریعے پیغام بھجوایا، اور ہم نے دیکھا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا آپ کو بڑا مسئلہ نظر آیا سر اس بل کی رجسٹریشن کے دوران؟ دیکھیے ہم نے تمام مسائل کو جو ہے نا ہم نے اپنی سیاسی فہم کی بنیاد پہ مولانا صاحب نے جو ہے اس کو حل کیا ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے جو ہے وہ یہ تھریٹ ضرور تھی گورنمنٹ کو کہ ہم کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ایک اس سے بہت بڑا دھرنا جو کہ پی ٹی آئی لے کے آئی تھی لے کے آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے ڈائلاگ کا دامن نہیں چھوڑا تھا، ہم بات چیت بھی کر رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ معلوم یہ پڑا نا سر کہ ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء حکومت ہیں جو صرف حکومت کی خاطر بات کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، ہماری وجہ سے ان کو بھی جو ہے نا ایک لیجسلیٹو پروٹیکشن مل گئی ہے، ادروائز جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس جو ریلیجس ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے اس کو ایک ریٹائر حضرت جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک سر۔ I'm short on time، شیلا صاحبہ کے پاس جانے تھے۔ شیلا صاحبہ، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی حکومتی مذاکرات ہاؤ امپورٹنٹ آر دیز؟ کیا آپ سمجھتی ہیں دونوں سائڈ سے سیریسنس دکھائی جا رہی ہے، نہیں دکھائی جا رہی؟ تو کیا حل ہے میڈم آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے جی وہ بہت سنجیدگی سے مذاکرات چاہ رہی تھی۔ میں خود پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی کی ممبر ہوں، اور گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ان مذاکرات کا آئی تھنک انٹرنیٹ کنیکشن کچھ ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے۔ تھینک یو شیلا رضا صاحبہ، تھینک یو کامران مرزا صاحب، تھینک یو اظہر صدیق صاحب، تمام مہمانوں کا بےحد مشکور ہوں، شکر گزار۔ پروگرام کے آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، گورنر سندھ نے کہا ہے نیو ایئرز پہ گورنر ہاؤس سے 40 منٹ کی آتش بازی ہوگی، تاریخ کی سب سے لمبی آتش بازی۔ خدا را پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہوائی فائرنگ کیجیے گا، نہ آتش بازی کیجیے گا، ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کیجیے گا، ملک کے حالات کو مد نظر رکھیے، اور اس نئے سال کی خوشی کو منانے سے پہلے تھوڑا انتظار تو کیجیے، کوئی ایسا خوشی کا لمحہ تو آنے دیجیے کہ نیا سال منانے مزہ بھی آئے، اور مسلمانوں کے لیے اسلامی سال زیادہ ضروری ہے بنسبت انگلش کیلنڈر کے۔ اپنا خیال رکھیے گا، I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ۔